نہیں، خان صاحب کا دور نہیں تھا، باجوہ کا دور تھا، اور خان صاحب لوگوں کو آزاد کر وہ ڈالتا تھا اندر، خان صاحب آزاد کرتے تھے، یاد رکھو۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے ان کو اس کو پریشر کو ان کے اوپر کیوں نہ استعمال کریں؟ یہ کون سے کوئی نیک لوگ ہیں؟ یہ چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرو جو زبان ان کو سمجھ آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس قسم کا کیس یہ چل رہا ہے اور کئی 100 ایسے کیسز چل رہے ہیں، اور پتہ نہیں پاکستان میں ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہوں گے، لیکن اس طرح کھل کے نہیں ہوا ہوگا کیونکہ اب تو یہ دہشت گردی کے عدالتوں کے کیسز ہیں۔ اگر کہیں آپ جھوٹا کیس بناتے ہیں، پولیس یا پروسیکیوشن اگر ایک غلط کیس اول تو عدالت تک پہنچ ہی نہیں سکتا اگر وہ کیس ثبوت کے بغیر ہو۔ باقی دنیا میں لوگوں کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، باقی دنیا میں کہ اگر آپ غلط یا جھوٹ بولیں جیل میں جاتے ہیں، پولیس والے جیل میں جاتے ہیں جھوٹ بولنے پہ، وہاں پہ ججز جیل میں جاتے ہیں جھوٹی سزائیں دینے پہ۔ لیکن پاکستان میں اس قسم کا کیونکہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو جرم کر رہے ہیں وہ آپ کے سربراہ ہیں، آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے وہ چوری کرتے ہیں آپ کا ووٹ، اور آپ کا ووٹ کے اوپر مافیا کی طرح قبضہ کر کے اس کے بعد اس ووٹ کو، چوری شدہ ووٹ کو، کیونکہ آپ کی نمائندگی تھی وہ نہیں کر رہے لوگوں کی، اس چوری شدہ ووٹ کے ساتھ 26ویں ترمیم لاتے ہیں، پھر 27ویں ترمیم لاتے ہیں جس میں اپنے آپ کو تحفظ دیتے ہیں۔ یہ دونوں ترمیمیں خاص طور پہ اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے، اور عمران خان کے لیے خاص طور پہ ان کے اوپر ججز سب اسپیشل بٹھانے کے لیے، جس خاص طور پہ یہ ترمیم کی گئی ہیں دونوں، کہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کا تحفظ ہو سکے، وہ اپنے آپ کو تحفظ دے رہے ہیں، امیونٹیز دے رہے ہیں۔ ججز اپنے مطابق چن کے اوپر بٹھا کے عمران خان کا، تاکہ وہ کیس نہ سنے، کیونکہ میں یقین سے آپ کو بتا دوں یہاں بڑے اچھے اچھے ججز ہیں پاکستان میں جن کو دھمکیاں دی گئی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی حوصلہ رکھیں۔ عمران خان تو جیل میں بیٹھے ہیں آپ کی آزادی کے لیے، کیونکہ عدلیہ کی آزادی تو ان کا، عمران خان کا کہتے ہیں کہ جب تک آزاد عدلیہ نہیں ہوئے گی تو پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہوگا، کیونکہ ظلم سے کون بچائے گا؟ عدالت، ججز بچائیں گے۔ ان جھوٹے کیسز کو کون باہر پھینکے گا؟ ججز باہر پھینکیں گے۔ ججز ہی ہیں جو ظلم ہونے سے لوگوں کو تحفظ دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان کو پہلے آزاد کرنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آج ختم ہو گیا ہے۔ یہ 26ویں ترمیم کے خلاف عمران خان نے جو 24 کی کال دی تھی، وہ 26ویں ترمیم کے خلاف تھی، جس کے اندر ججز کو آپ نے وہ ایک قسم کا اپنی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ پہلے عمران خان کے ساتھ جا کے ڈسکس، آپ کہیں تو ان کو پریشر ڈالیں، سیدھی سی بات ہے، پریشر ڈالیں۔ ہم تو تب سے کہہ رہے ہیں پریشر ڈالو، اگر آپ کو موقع ملتا ہے ان کو اس کو پریشر کو ان کے اوپر کیوں نہ استعمال کریں؟ یہ کون سے کوئی نیک لوگ ہیں؟ یہ چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرو جو زبان ان کو سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے سہیل افریدی نے کہا کہ ہم اپنے مطالبہ لے کر جب ان کا جوائنٹ سیشن ہوگا ہم ادھر آ جائیں گے، تو انشاءاللہ وہ آئیں گے، دنیا دیکھے گی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ صحیح ایریاز میں لگے، لوگوں کا سوشل ویلفیئر بہت ضروری ہے، ان کی فلاح کے لیے لگے۔ تو یہ عمران خان خوشی سے خرچنا چاہتے ہیں، تو آپ جا کر آج کل بجٹ کے اوپر ان کو اتنی مصیبت پڑ جاتی ہے وفاق کو، بلکہ سہیل افریدی کہہ رہے تھے ان کا جو رائٹ ہے وہ پیسے بھی نہیں دے رہے، جو ان کا حق بنتا ہے صوبے کا وہ بھی نہیں دے رہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ پہلے عمران خان کے ساتھ جا کے ڈسکس، آپ کہیں تو ان کو پریشر ڈالیں، سیدھی سی بات ہے، پریشر ڈالیں۔ ہم تو تب سے کہہ رہے ہیں پریشر ڈالو، اگر آپ کو موقع ملتا ہے ان کو اس کو پریشر کو ان کے اوپر کیوں نہ استعمال کریں؟ یہ کون سے کوئی نیک لوگ ہیں؟ یہ چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرو جو زبان ان کو سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے سہیل افریدی نے کہا کہ ہم اپنے مطالبہ لے کر جب ان کا جوائنٹ سیشن ہوگا ہم ادھر آ جائیں گے، تو انشاءاللہ وہ آئیں گے، دنیا دیکھے گی۔ اگر یہ مطالبہ نہیں مانا گیا ملاقات کا تو بجٹ پھر پیش کریں گے نہیں؟ مجھے نہیں پتا، مجھے تو یہ پتا ہے کہ پہلے یا آئیں تو صحیح نا اسلام آباد میں، وہ وفاق سے اپنا حق بھی مانگنے آئیں گے، عمران خان کا بھی کے بھی حقوق مانگنے آئیں گے،
تو یہ مجھے بتائیں بجٹ ضروری ہے حکومت کے لیے, یا ایک عمران خان کا وزن اتنا ہو گیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروانی ہے, وہ یہ قربان کر دیں گے بجٹ کو عمران خان سے نہ ایک ملاقات نہ کروانے کا. آپ بتائیں یہ کتنا ڈرے ہوئے عمران خان سے, ان کو کہیں نہ ڈریں, عمران خان کی ملاقاتیں کروانے دیں. ان کا خوف ہی ظاہر ہو رہا ہے, 8 مہینے سے بند کر دیا ہے. خوف زدہ تو اوپر والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو ملک چلا رہے ہیں, تو ڈرے ہمیں بھی جیل میں ڈال دیں. پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیا کہہ رہے ہیں ہم ڈرپوک ہیں, نہیں, یہ پاکستانی قوم مضبوط ہے, جو جیل سے نکل کے آتے ہیں حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وہ ڈرپوک نہیں ہوتے. شروع میں ہم نے دیکھا, آپ بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ جب خان صاحب جیل گئے تو بڑی تعداد میں وکلا آتے تھے, جیل کے باہر بھی بڑی ایکٹیویٹی ہوتی تھی, لیکن اب آپ کا بھی کیس چلا, یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سینئر وکلا نہیں آتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, ہم نے کسی کو کہا بھی نہیں گیا ہے, ہم اپنا کیس ماشاءاللہ سینئر وکلا ہم وہ پورے مطمئن ہیں, اپنے لائر سے فیصل ملک صاحب پورے مطمئن ہیں, تو ہمیں کسی کی تو نہیں. ہاں, عمران خان کے کیسز لگانے ہیں, سپریم کورٹ میں لگوانے ہیں, ہائی کورٹ میں لگوانے ہیں, وہاں سینئر یہ جو باقی پی ٹی آئی کے وکلا ہیں ادھر ضرور جائیں اور وہاں جا کے لگوائیں. ابھی کافی کیسز ہیں ان کی, جو علاج کے کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, ہم نے آج بھی ریکویسٹ کی ہے, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کتنی سزا ہوگی آپ کو؟ وہ حسن ایوب نے تو ٹی وی پہ بتایا تھا, وہ آپ کے چینل پہ آتا ہے. اچھا, وہ اس سے تو 6-7 سال بتائی ہے. میں ایک عرض کر دوں, دیکھیں آپ نے پوچھا کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, میں امید کرتا ہوں اگر عدالت اس کو اس مواد کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہے جو سماع مصر میں موجود ہے, قانون اور آئین کے مطابق اگر فیصلہ ہوتا ہے تو یہ بڑا کلین ایکویٹل کا کیس ہے, اور ہم امید کرتے ہیں عدالت انصاف دے گی انشاءاللہ تعالی. اور انصاف تب ہوگا جب سارے میڈیا والے ہمارے ساتھ جیل میں ہوں گے, باہر ہوں گے. میری بات سنو, ہم نے تو لوگوں کو نہیں بتایا تھا, ہم نے تو آپ کو بتایا تھا. آپ نے اگر لوگوں کو بتایا تو انتشار, جو کہ آپ نے اچھی بات کی تھی, آپ نے غلط نہیں کیا تھا, لیکن اگر ان کی سوچ سے دیکھا جائے, ہمارا تو کام ہے بتانا نا, آپ کا ڈیوٹی ہے, لوگوں کے پاس جانا ڈیوٹی ہے, لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں تک کوئی بات نہ پہنچے, لوگوں کا گلا دبا دو, لیکن 25 کروڑ لوگ ہیں, بڑے جاندار لوگ ہیں. آپ نے قسم اٹھائی ہے ہم کو ساتھ لے جانے کی. نہیں, آپ اگر جیل جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اچھی چیز کی تھی, آپ نے لوگوں تک جو پیغام پہنچائے, تو یہ جو آج کل جیل میں ضروری نہیں ہے کہ اچھے لوگ جا رہے ہیں, باہر جو بیٹھے اوپر بیٹھے ہیں وہ تو سارے ڈاکو چور ہیں, تو آپ ہیروز ہیں اگر آپ جیل جا رہے ہیں. جیل کے اندر ہی خبریں بھی نہیں کریں. دیکھیں, یہ سب سے پہلے میڈیا بند کیا جاتا ہے, جو ایک جب ٹائرنٹ آتا ہے, یزید آتا ہے, سب سے پہلے لوگوں سے گھبراتا ہے, تو سب سے پہلے لوگوں پہ یہ پیغام بند کرے گا, لوگوں کا مینڈیٹ چوری کرے گا, لیکن آواز بند نہیں ہو رہی لوگوں کی, اور لوگ ڈرے بھی نہیں ہیں. خان صاحب کے دور میں میڈیا بڑا مشکل میں رہا تھا. نہیں, خان صاحب کا دور نہیں تھا, باجوہ کا دور تھا, اور خان صاحب لوگوں کو آزاد کر, وہ ڈالتا تھا اندر, خان صاحب آزاد کرتے تھے, یاد رکھو. مجھے یہ بہت برا لگا, میں نے کہا لگتا ہے کہ ان کو تاریخ نہیں, میں نے کہا ان کو کہ آپ کو لگتا ہے پنجاب کی تاریخ نہیں پتا, آپ کو پتا نہیں ہے کہ جو لاہور شہر تھا, قائد اعظم نے قرارداد کہاں پہ آ کے اناؤنس کی تھی, لاہور میں. لاہور پورے انڈیا کا پولیٹیکل کیپٹل ہوتا تھا, پنجاب میں تھا. یہاں پہ جو موومنٹ شروع ہوئی تھی لاہور سے شروع ہوتی تھی, اور پنجاب کو آئندہ کبھی اس قسم کی مجھے پسند نہیں آئی تھی, اور کرنی بھی نہیں چاہیے. پنجابی دلیر قوم ہے, ہم بہت چھوٹے تھے 1971 میں جب انڈیا کے جہاز آ رہے تھے, بہت اچھا سسٹم تھا, وہ سائرن بجتا تھا کہ آپ وہ مورچوں کے اندر چلے جاؤ, چھپ جاؤ جا کے. پورا لاہور شہر چھتوں کے اوپر کھڑا تھا, سارے اگر انڈیا کا جہاز گرا سب نے ڈھول بجائے. یہ کوئی ڈرپوک لوگ ہیں, دیگیں بھر بھر کے بارڈر کے اوپر پہنچ گئے ٹرکوں میں لاد کے. یہ جنگ تھی جس کے اندر لوگ دیگیں اپنے سولجرز کو کھانا کھلانے پہنچ گئے. تو یہ مجھے بتائے کہ یہ کون کہتا ہے کہ ہم ڈرپوک ہیں, اور کون کہتا ہے پنجاب. یہ اس قسم کی باتیں آپس میں, یہ لگتا ہے کہ جان کے سازش کی جا رہی ہے پنجاب کے خلاف.
کہ جی بڑے ڈرپوک ہیں, بڑے یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ دلیر قوم ہے, غیرت مند قوم ہے اور زبردست قوم ہے. پنجاب میں اس قسم کی بات نہیں پسند آتی, اور یہ پنجاب کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے کہ مت یہ باتیں سنو اور مت اپنے آپ کے بارے میں یہ کہو. اپنے آپ پہ فخر کرو, آپ ایک پاکستانی ہو, اور اپنے آپ کو علیحدہ کر کے اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ